بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، ہم نے جابر بن حیان اس سبق کو کل مکمل کیا ہے۔ آج ہم اس کے سوالات اور ان کے جواب حل کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 52 آپ نکالیں، 52 اینڈ 53 صفحہ نمبر پہ سوال لکھے ہوئے ہیں۔ آپ اپنی کاپی پر، اپنی نوٹ بک پر سوال خود لکھیں، میں نے صرف جواب لکھے ہیں۔ پہلا سوال اور اس کا جواب۔ جابر بن حیان کون تھے؟ یہ ہے اس کا جواب۔ جابر بن حیان ایک کیمیا گر تھا۔ جابر بن حیان ایک کیمیا گر تھے۔ دوسرا سوال ہے، جابر بن حیان کی تعلیم و تربیت کہاں ہوئی؟ تو پیارے بچوں، آپ کو معلوم ہوگا کہ جابر بن حیان کی تعلیم و تربیت کہاں ہوئی۔ یاد ہوگا کہ جابر بن حیان کی تعلیم و تربیت بغداد کے ایک شہر کوفہ میں ہوئی۔ اس وقت ماں نے چھوٹا سا تھا، اس کو کوفہ میں کھلی فضا میں بھیج دیا تاکہ یہ وہاں جا کر تعلیم و تربیت کھلے ماحول میں حاصل کرے۔ تو معلوم ہوا کہ کوفہ میں اس کی تعلیم و تربیت ہوئی، بنیادی تعلیم۔ دوسرا سوال ہے، جابر بن حیان کا کیا نام تھا اور وہ کیا کام کرتے تھے؟ عجیب سا سوال ہے، جس طرح کوئی پوچھے کہ مشتاق کا کیا نام ہے، تو یہاں بھی سوال ہے کہ جابر بن حیان کا کیا نام ہے۔ ہاں بیٹے، جابر بن حیان کا نام جابر تھا۔ جابر اس کا نام اور باپ کا نام حیان تھا۔ جابر ایک کیمیا گر تھا۔ وہ کیا کام کرتا تھا؟ کیمیا گری کا کام کرتا تھا۔ چوتھا سوال ہے، جابر بن حیان نے کون سی چیزیں ایجاد کی ہیں؟ جابر بن حیان نے کون کون سی چیزیں ایجاد کی ہیں؟ تو جواب ہے، جابر بن حیان نے مندرجہ ذیل چیزیں ایجاد کی ہیں۔ نمبر 1، دواؤں کو محفوظ رکھنے کا طریقہ ایجاد کیا۔ دواؤں کو محفوظ رکھنے کا طریقہ ایجاد کیا۔ دواؤں کو محفوظ رکھنے کا طریقہ ایجاد کیا۔ نمبر 2، جابر نے آکسیڈیشن کا طریقہ ایجاد کیا۔ بہت ساری چیزیں اس نے ایجاد کی۔ پہلی چیز، دواؤں کو محفوظ رکھنے کا طریقہ ایجاد کیا۔ جابر نے آکسیڈیشن کا طریقہ ایجاد کیا۔ نمبر 3، چمڑا رنگنے کا طریقہ ایجاد کیا۔ چمڑے کو کس طرح رنگا جاتا ہے، یہ طریقہ بھی جابر نے ایجاد کیا۔ نمبر 4، عرق کشید کرنے کا آلہ بھی اسی ذہین کیمیا گر کی ایجاد ہے۔ عرق کشید کرنے کا آلہ بھی اسی ذہین کیمیا گر کی ایجاد ہے۔ تو پیارے بچوں، 4 پوائنٹس، اور 5واں پوائنٹ جو ہے، یہ میں نے صفحہ نمبر 1 یہاں لکھا ہوا ہے، صفحہ نمبر 2 پہ ہم آئے۔ 5واں پوائنٹ، جابر ہی نے معدنی تیزاب ایجاد کیا۔ جابر ہی ہے جس نے معدنی تیزاب ایجاد کیا۔ نمبر 6 پوائنٹ نمبر 6، چھٹا پوائنٹ، قلمی شورے کا تیزاب، نائٹرک ایسڈ۔ قلمی شورے کا تیزاب، جس بچے کو پڑھنا نہ آئے وہ مجھے فون پر بھی پوچھ سکتا ہے۔ قلمی شورے کا تیزاب، نائٹرک ایسڈ ایجاد کرنے کا سہرا بھی اسی کے سر ہے۔ اور 5واں سوال ہے،
جابر کو بغداد آنے کی دعوت کس نے دی؟ جابر کو بغداد آنے کی دعوت کس نے دی؟ آپ کو یاد ہوگا پیارے بچوں، ہاں بالکل، جابر کو بغداد آنے کی دعوت خلیفہ وقت ہارون رشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دی۔ جابر کو بغداد آنے کی دعوت خلیفہ وقت ہارون رشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دی۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے صرف 5 سوال کیے ہیں، باقی 4 سوال بچتے ہیں انشاءاللہ، کل ان کا حل ہم ڈھونڈتے ہیں۔ تو کل پھر ملتے ہیں، کل تک کے لیے خدا حافظ و ناصر، محفوظ رہیے، اپنے گھروں میں رہیے۔ حالات بہت ناگفتابے ہیں، ملک کی حالت بڑی گمبھیر ہے، اس وقت کووڈ کی مہاماری ہے، لہٰذا اپنے گھروں میں رہیں، اپنے گھر کے 4 دیواری میں رہیں، ماسک کا استعمال کریں، SOP کا پورا مکمل خیال کریں، فزیکل ڈسٹینس مینٹین کریں، یہ قرآن و سنت سے بھی ثابت ہے اور یہی شریعت بھی ہمیں کہتی ہے، یہی اتباع ڈاکٹرز کی آراء بھی ہیں۔ الوباء کالنار وانتم وقودها فتفرقوا وتجبلوا، حدیث ہے، عمرو ابن عاص فرماتے ہیں الوباء کالنار، وبا آگ کی طرح ہے، جس طرح آگ پھیلتی ہے اس طرح یہ وبا بھی پھیلتی ہے، کرونا وائرس بھی پھیلتا ہے۔ وانتم وقودها، تم اس کے ایندھن ہو، انسان اس کا ایندھن ہے، تو انسانوں کو چاہیے فتفرقوا کہ وہ دوری اختیار کریں، فزیکل ڈسٹینس کو مینٹین کریں، وتجبلوا اور پہاڑوں پر چلے جائیں، یعنی کہ دور جا کر بیٹھ جائیں۔ تو پیارے بچوں، یہ میری نصیحت ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔